بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد جیسا کہ ساتھیوں نے درس کا اعلان سنا اور یہ نہایت ہی ضروری درس ہے اور اہم ہے ہر دور میں، اور خصوصاً ہماری موجودہ حالت میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے. جن حالات، پریشانیوں، جسمانی، روحانی اور مختلف مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ کتاب بہت پڑھنا اور اسے سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا نہایت ہی مفید اور ضروری ہے. تو یہ تالیف ہے اور بہت مشہور ہے الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی، جو مشہور عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ جیسے بڑے کبار علماء کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے ہیں. اور اس کتاب کا عربی میں نام ہے الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ. وہ مفید وسائل، مفید طریقے، فائدہ مند طریقے بیان ہوئے ہیں جو اچھی خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد کرتے ہیں، معاون ثابت ہوتے ہیں. تو اس میں مختلف نکات شیخ نے ذکر کیے ہیں، تقریباً 21 کے قریب. اسے ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، کہ مقدمے میں شیخ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جتنی بھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی جو راحت ہے اور سکون ہے اور اس کی جو خوشی ہے، اسی طرح جو غم اور ہم ہوتے ہیں، انسان کو پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں، ان کا چلا جانا، ان کا زائل ہو جانا، یہ ہر ایک کو مطلوب ہے، ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے، ہر ایک کی یہی چاہت ہے. کیونکہ اسی کے ذریعے سے ایک اچھی زندگی میسر آتی ہے، اسی کے ذریعے سے خوشی اور جو انسان کو فریش ہوتا ہے، تر و تازگی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کا اتمام اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. مگر اس کے کچھ دینی اسباب ہیں، کچھ طبعی اسباب بھی ہیں قدرتی، اور کچھ عملی اسباب ہیں. اور ان تمام کا ایک بندے میں جمع ہو جانا سوائے مومنین کے ممکن نہیں ہے. البتہ جو مومنین کے علاوہ لوگ ہیں، اگر انہیں بھی اگر مل جائے کچھ پہلوؤں سے تو نامکمل ہوتا ہے. یعنی وہ جو پہلو اس نے حاصل کیے ہیں خوشگوار زندگی کے، ہر عقل مند اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، وہی اس کا سبب ہوتا ہے کہ اسے ملتی ہیں. لیکن جو مومنین کی ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں کو اس سے بھی زیادہ نفع بخش، اس سے بھی زیادہ پائیدار، باقی رہنے والی، اور اس سے بھی احسن طریقے سے حاصل کرتا ہے اپنی اس حال کی زندگی میں اور مستقبل میں بھی. لیکن میں اپنے اس رسالے میں عنقریب بیان کروں گا جتنا کچھ میرے ذہن میں حاضر ہوا ان اسباب میں سے جو اس بلند پایا مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، جس کی کوشش ہر انسان کرتا ہے. یعنی اس خوشگوار زندگی کس کو چاہیے؟ سب کو ہی چاہیے. سب سے اعلیٰ مقصد ہوتا ہے ایک انسان کا ذہنی سکون. تو شیخ فرماتے ہیں آگے کہ
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ان میں سے بہت سی چیزوں کو پا لیتے ہیں تو وہ ایک خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، ناکام و نامراد اور شکست کھا لیتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی بدبختی اور شقاوت پر مبنی ہوتی ہے اور مختلف افکار سے گھری ہوئی اور پریشانی اور مشکل اور مشقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بین ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اسی حساب سے توفیق ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حسب توفیق ان کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں ہر خیر کے لیے اور ہر شر کو دور کرنے کے لیے، برائی کو دور کرنے کے لیے۔ آپ شیخ جو ہے وہ پوائنٹس و نکات شروع کرتے ہیں جو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا، شیخ نے فصل کر کے لکھا ہے، اور ان کے عناوین بھی اچھے بن سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب اسے نشر کریں گے کتابی صورت میں تو اس کے اچھے سے عناوین جن کے متعلق ہیں یعنی ٹاپکس اس کو بنا دیں گے۔ پہلا شیخ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے بڑے اسباب میں سے اور اس کی اصل اور جڑ اور اساس اور بنیاد میں سے کیا چیز ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، مرد ہو خواہ عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم بدلہ کیا دیتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے دنیاوی زندگی بھی اچھی بسر کرواتے ہیں، پاکیزہ بسر کرواتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں اجر اور بدلہ دیں گے اعمال میں سے بھی جو سب سے بہترین اعمال ہیں ان کے حساب سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی اور وعدہ فرمایا کہ جو ایمان اور عمل صالح کو جمع کرتا ہے اسے اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے گھر میں بھی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور بہترین جزا اور بدلہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور دار قرار جہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت کے لیے بھی دیتا ہے۔ اس کا سبب بالکل واضح ہے، کیونکہ بلا شبہ جو مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، صحیح والا ایمان، اس کا نتیجہ، اس کا پھل جو بنتا ہے عمل صالح کی صورت میں، وہ دلوں کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اخلاق کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کو سنوار دینے والا ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایسے اصول اور بنیادیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جو سبب بنتی ہے خوشی پانے کا، تازگی، تر و تازگی پانے کا، خوش و خرم رہنے کا، اور اس کے برعکس جو قلق، دل میں گھٹن اور غم اور پریشانیوں کے اسباب ہیں اس کو دور کرنے کا۔ تو وہ دیکھتے ہیں اس دنیا کو، اس زندگی کو اپنی، کہ جب کوئی ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں اس کو وہ قبول کرتے ہیں کس طریقے سے، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور معذرت یعنی شیخ فرماتے ہیں جو پسندیدہ امور ہوتے ہیں، جو اسے چاہیے، جو اسے محبوب ہیں، جب وہ اسے ملتے ہیں تو وہ اسے قبول کرتا ہے، اس پر شکر گزاری کرتے ہوئے، اور ان چیزوں کو ایسی باتوں میں استعمال کر کے جو اسے فائدہ دیں۔ جب وہ اس طور پہ سے استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ تر و تازگی ملتی ہے، تو وہ اس کے باقی رہنے اور اس میں برکت کی تما رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ یہ باقی بھی رہے، اس میں برکت بھی رہے، شکر گزاروں کے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ یہ بہت عظیم اور بڑے امور ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ انہیں ملتا ہے، جو مسرت اور جو خوشی اور انسان کو ملتی ہے، وہ خیر و برکات جو اس کے نتیجے میں ملتی ہے، جو انہوں نے اپنائی ہے، وہ اس سے کئی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ناپسندیدہ چیزیں اور ضرر پہنچتا ہے، اسے وہ کس طرح لیتے ہیں، اپنے ہم اور غم کو، اس کا
تدارک کر کے، اس کا سدباب کر کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں کمی اور تخفیف کر کے جتنا اس کو ہلکے سے ہلکا کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو۔ اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے صبر جمیل کرتے ہیں ایسی چیزوں پر جن کے مقابلے کا کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس اختیار میں نہیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو ناپسندیدہ چیزوں کے آثار ہوتے ہیں ان کے اوپر، ایسے نیک مومنین کے اوپر، کہ وہ اسے نفع بخش چیزوں سے اس کا مقابلہ اور سدباب کرتے ہیں، ان کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے اور عظیم امور ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ناپسندیدہ باتیں مدمحل ہو جاتی ہیں، یعنی جو ہے گھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے جگہ کون سی چیزیں لے لیتی ہیں؟ مسرت اور اچھی امیدیں مستقبل کی، حال کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و ثواب کی طمع اور خواہش اور امید، جیسا کہ اس کی تعبیر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صحیح حدیث کے ذریعے کی ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، یعنی کتنا اچھا ہے، قابل رشک ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے امور، باتیں جو بھی اس کے ساتھ پیش آتی ہیں سب خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اسے کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے جو حالتیں ذکر ہوئی ہیں سوائے مومن کے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بے شک جو مومن ہوتا ہے اس کی غنیمت اور خیرات اور اس کے اعمال کے ثمرات میں اضافہ در اضافہ ہی ہوتا ہے، ہر طریقے سے، چاہے خوشی و سرور ہو یا مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیزوں میں وہ مبتلا ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں ان دو لوگوں کو، کسی بھی دو لوگوں کو جن پر کوئی آن پڑنے والی آتی ہے، یعنی کوئی مصیبت، کوئی خیر یا شر میں خیر آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، جو بھی اس کے لاحق ہوتی ہے، تو ان دونوں کا معاملہ اس کو ریسیو کرنے میں، اسے لینے اور سمجھنے میں، اس کے رد عمل میں بہت فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، ان کے ایمان اور عمل صالح میں فرق اور تفاوت کی بنا پر۔ تو یہ جو دو وصف یہاں پر ذکر ہوئے ہیں خیر و شر کے، جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، کہ وہ شکر اور صبر سے ان کو لیتا ہے، اور جو اس کے تابع جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، تو جب کوئی قابل مسرت اور اچھی چیز واقع ہوتی ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی غم اور ہم اسے لاحق ہوتا ہے، اس پر وہ صبر و شکر کا جو دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، برقرار رہتی ہے، اس کے جو غم اور دلی قلق جو ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، اور زندگی خوش بختی نہیں بلکہ بدبختی میں گزرے، یہ تمام چیزیں دور ہوتی ہیں اس سے، اور اس کے وہ جو مقصد ہے اچھی زندگی گزارنے کا اس دنیا میں بھی، وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ جو دوسرا بندہ ہے وہ برے انداز میں، جب اس کو کوئی خوشی بھی ملتی ہے، برے انداز میں اور سرکشی اور اکڑ میں اس کو لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اخلاق ٹیڑھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں، صحیح پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اسے لیتا ہے جس طرح جانور بہائم چوپائے ہوتے ہیں، شدید حرص اور یعنی غم میں بھی شدت، پاگل پنا، آپے سے باہر ہو جانا، خوشی میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس کو دلی سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کے افکار جو ہے پراگندہ رہتے ہیں، ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے، کبھی اس جہت، اس پہلو سے، کبھی اس پہلو سے۔ اس کو خوف رہتا ہے کہ اس کی جو پسندیدہ چیز ہے اس سے چھوٹ جائے گی، زائل ہو جائے گی، کیونکہ غالباً بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے
اس کو عارضے لاحق ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے درپے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ غم بھی جو ہے لگے رہتا ہے۔ اور اس زاویے سے بھی کہ جو نفوس ہیں، جو انسان ہیں، وہ کسی حد پہ نہیں رکتے، بلکہ دوسرے اور سے اور امور کا شوق بڑھتا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کبھی حاصل ہوتے ہیں اور کبھی حاصل نہیں ہوتے، اور اگر حاصل ہو بھی جائیں ہم مان لیں بالفرض، تو وہ بھی مختلف جہتوں، مختلف پہلوؤں سے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اس کے قلب کا سبب بنتے ہیں، دلی اضطراب کا۔ اور اس کے برعکس جب اسے کوئی ناپسندیدہ چیز لاحق ہوتی ہے، جزا فضا کرتا ہے، بیزار ہوتا ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے، اسے بالکل عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر نہ پوچھیں کہ اس کی زندگی ایک کس طریقے سے عذاب بن کے رہ جاتی ہے، اور ایک جو انسان کے نفسیاتی اور فکری امراض ہیں اور اعصاب پہ اس کے سوار ہو جاتے ہیں، اسے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اسے بدترین حالتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور شدید ترین پریشانیوں میں وہ گھر جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی ثواب کی یا اجر کی اور بدلے کی امید نہیں، اس کے پاس ایسا صبر نہیں کہ جو اس کی تسلی کا سبب بنے یا ان چیزوں کو کچھ ٹھنڈا کر دے، کچھ نرم اور آسان کر دے اس کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تجربے سے مشاہدہ کی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نوع کے جو لوگ ہیں، انسان اگر تدبر کرے، غور کرے تو دیکھ سکتا ہے، اور لوگوں کے جتنے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس پر اسے لاگو کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت عظیم فرق نظر آئے گا۔ ایک مومن، ایک اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے والا مومن، اور جو دوسرا شخص ہے جو اس جیسا نہیں، ان دونوں کے درمیان۔ کیونکہ جو بلا شبہ ہمارا دین ہے وہ بہت زیادہ ابھارتا ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو دیا ہے، جس قسم کا بھی رزق ہو انسان کا، اس پر وہ قناعت پسندی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندوں کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، مختلف انواع اقسام کی چیزیں، اس پر قناعت پسندی اختیار کرتا ہے۔ تو مومن اگر کسی مرض یا فقر و فاقے، غربت میں مبتلا ہوتا ہے، یا اس جیسے جتنے بھی عارضے ہیں جو ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے اور جو قناعت پسندی اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، جو کچھ تقسیم کیا مختلف لوگوں میں، کسی کو کیا کسی کو کیا، اس پہ راضی خوشی رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ایسی چیز دل سے طلب کرتا ہی نہیں جو اس کے مقدر میں نہیں، جس کی اس کو طاقت نہیں اسے پا لینے کی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے ان چیزوں میں، نہ کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو، اور اس کی خوشی اور سرور میں اور راحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ اس کو دنیاوی چیزیں اور جو مطلوبات ہوتے ہیں انسان کے، لوازمات اسے حاصل ہوئے ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اس کو قناعت پسندی دی گئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر نہ ہو تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ پاتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا نہیں، اگر اسے کچھ غربت، فقر و فاقے، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، یا دنیاوی کچھ انسان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، مطالبے اور ضروریات ہوتی ہیں، اس میں سے کسی کی کمی فقدان ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، بدبختی کا شکار ہوتا ہے، اور ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری مثال، اگر کوئی خوف کے، تکلیف کے اسباب پیش آتے ہیں انسان کو، تو جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اس کا نفس مطمئن رہتا ہے، وہ اس کو ٹیکل کرنے میں، اس کی تدبیر کرنے میں، اس کا سامنا کرنے میں، اس کے مطابق چلنے میں متمکن ہوتا ہے، کافی مضبوط ہوتی ہے اس کی جڑیں، اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو بھی اس آفت پڑی ہے، کسی بھی طریقے کی جو ہے پیش آمدہ مسائل ہیں، اس کو جتنا بھی اس کی وسعت اور طاقت میں ہے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنے قول اور عمل کے ذریعے، وہ اپنے نفس کو پہلے ہی اس کے تابع اور یعنی مطمئن کر چکا ہوتا ہے، تسلی دے کر، جو بھی یہ تکلیف دے اور پریشان کن اور دردناک
چیز اسے درپیش ہوئی ہے، جو مسئلہ ہے، جو سوچ فکر یا کام ہے، تو یہ جو احوال ہیں یہ انسان کو سکون اور راحت میں لے آتے ہیں، اور اس کا دل پھر ڈولتا نہیں ہے، ثابت رہتا ہے، مضبوط دل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ وہ شخص ہے کہ جس ایمان مفقود ہے اس کے پاس، اس کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے. جب کوئی ایسی چیزیں جو خوف کا سبب بنتی ہے اور انسان کے ضمیر کو جو ہے ضمیر کی تنگی کا سبب بنتی ہے، تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اس کی جو افکار اور سوچ ہے وہ بکھر کے رہ جاتی ہے، پراگندہ ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا اس کو کیا ہو رہا ہے. اور اس کے داخل میں اندرون خانہ بھی جو ہے اس کے خوف اور رعب، ایک قسم کا ڈر اور سہمنا وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی، باہر والا خارجی خوف بھی اور باطنی قلق اور بے چینی بھی، یعنی اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ میرے دل میں اور ذہن افکار میں کس قسم کا قلق ان کے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں یعنی الفاظ میں ان کی تعبیر ممکن نہیں. تو یہ جو لوگوں کی قسم ہے، اگر ان کو بعض طبعی قسم کے جو اسباب ہیں، جو نیچرل قسم کے، وہ میسر نہ ہو تو انہیں بہت زیادہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے اعصاب جواب دے دیتے ہیں اور اذہان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان مفقود ہوتا ہے ان کے پاس. ایمان ہی تو وہ چیز ہے جو صبر پہ کسی کو آمادہ کرتا ہے اور اس قسم کے موڈ بھی پیتا ہے جو محال ہوتے ہیں انسان کے لیے. خصوصی طور پہ ایسے حالات جو غم کا سبب بنتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. خصوصاً اس پہ صبر پہ ابھارنے والی چیز ایمان کے سوا کیا ہے. تو ایک نیک شخص ہو یا برا شخص ہو، مومن ہو یا کافر ہو، یہ مشترک ہیں اس چیز میں کہ وہ اپنی کوششوں سے بھی کچھ بہادری اور شجاعت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس قسم کے مشق کر کے اور تربیت کر کے اپنے نفس کی، اپنے جو ہے احوال کی انسان کر سکتا ہے کہ جو خوفناک چیزیں، جو پریشان کن چیزیں اس کے پاس آتی ہیں، تو وہ اس کو کس طریقے سے اس کا سامنا کرتا ہے، اس کو کم سے کم کرتا ہے، اس کا کلا کما کرنے یا اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دونوں کے پاس ہوتی ہیں، نیک اور برے، مومن اور کافر کے پاس، اور محنت کرنے سے مل جاتی ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی قوت ایمانی اور صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی شجاعت اور بہادری سے کا جو ہے بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بہادری سے مقابلہ کرتا ہے. اور وہ جو امور ہیں تنگ کرنے والے اور جو خوف ہے وہ بہت حد تک اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی تخفیف ہو جاتی ہے، کم ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی مشکلات ہیں، مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں، ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اگر تمہیں یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے، تمہیں اگر رنج و الم پہنچائے، تکلیف، تو وہ ان کو بھی پہنچتی ہے، کافروں کو. لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و معاونت ملتی ہے، ایک خاص قسم کی مدد. اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت الٹ دیتا ہے، خوف کو امن سے بدل دیتا ہے، کیونکہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں فرمایا. تو یہ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ تھا جو شیخ نے ذکر کیا. دوسرا پوائنٹ، وہ اسباب جس کے ذریعے سے انسان کا غم، دلی گھٹن، قلق اور جو بھی اس کو پریشانیاں دور ہوتی ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ الاحسان الی الخلق بالقول والفعل وانواع المعروف، مخلوق کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ
احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنا اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اور جتنے بھی معروف اچھے کام ہیں مختلف اس کی انواع اس کے ذریعے، سب کے سب خیر اور احسان کے سبب ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی جو نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو اس سے ہم و غم دور کرتا ہے ان کے حسب حال، لیکن مومن زیادہ اکمل ہوتا ہے، اس کو زیادہ بڑا نصیبہ اور وافر مقدار ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ممتاز ہوتا ہے، اسے امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کا جو بھلائی کرنا ہے کسی کے ساتھ وہ اس کے اخلاص کے نتیجے میں ابھرا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے ثواب کی بھی امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی اور معروف کے کام وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، جس کی وہ خیر کی امید رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے باقی معاملات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور اس سے وہ تکالیف، پریشانیاں اور ٹینشن دور کر دیتا ہے اس کے اخلاص اور احتساب کی وجہ سے۔ احتساب کا مطلب ہے اللہ کے اجر و ثواب کی امید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان لوگوں کے اکثر لوگوں کی، بہت سے لوگوں کی آپس میں سرگوشیاں اور باتیں کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقے کا حکم دے یا کسی معروف کا یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جو امور ہیں سارے کے سارے خیر پر مبنی ہیں، جس سے بھی یہ صادر ہوں اس کو خیر ملتی ہے، کیونکہ خیر دوسری خیر کو لے کر آتی ہے اور شر کو دور کرتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے اجر عظیم بھی ساتھ میں ملتا ہے، اور اس اجر عظیم میں سے یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی ایک اجر کا حصہ ہے کہ جو بھی غم اور پریشانی اور دل خراب ہونا، اس جیسی جو چیزیں ہیں یہ دور ہوتی ہیں، یہ بھی ایک اجر کی قسم ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسرا سبب شیخ بیان کرتے ہیں ان اسباب میں سے جو دلی گھٹن کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے اس قسم کے دل خراب کرنے والی باتوں کو سوچنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اسے ایسے کاموں میں لگا دیں، کاموں میں سے کسی بھی کام اعمال میں جو فائدہ مند ہو، یا ایسے علم میں جو علوم نافعہ میں سے ہو، کیونکہ یہ دل کو پھیر دیتا ہے اس بات کو سوچتے رہنے اور پریشان ہوتے رہنے سے، بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے ان کاموں میں پڑھ کے اور انسان مصروف رہ کے اسے بھول جاتا ہے ان اسباب کو جو بار بار ابھر کے اس کو اس کے غم و ہم کا سبب بنتے ہیں، پریشانی کا، تو اس کا اپنا آپ جو ہے اس کا نفس خوش ہو جاتا ہے، اس کو فرحت ملتی ہے، اس کی ایکٹیونیس میں، اس کی نشاط میں اضافہ ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے وہ۔ اور یہ جو سبب میں نے ذکر کیا، جس طرح پہلے ذکر کیا، یہ بھی مومن اور غیر مومن میں مشترک ہے، لیکن مومن کو یہ امتیاز حاصل ہے اپنے ایمان اور اخلاص کے سبب اور آخرت کی امید، اللہ سے جو ثواب کی امید کے ذریعے، کہ وہ جب اس علم میں مشغول ہوتا ہے جسے وہ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، یا اس عمل میں جو خیر والا عمل ہے اچھا جسے وہ کرتا ہے، جو ہم نے ذکر کیا کہ کاموں میں مشغول رکھو اپنے کو، اگر وہ عبادت ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر وہ کوئی دنیاوی مشغلہ اور کام بھی ہے یا دنیاوی کوئی عادت ہے، اس کے ساتھ اچھی نیک صالح نیت اس نے لگا دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اور یہ وہ نیت اور امید رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دنیاوی کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت میں مجھے مدد ملے گی، تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے ایک مومن کا، یہ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے اس کے غم کو دور کرنے میں، یعنی بہت تیزی سے یہ چیزوں کو دور کرتا ہے، یعنی اوروں کے جو مومن کے علاوہ بھی ہیں کچھ کمیاں آتی ہیں، لیکن مومن کے بڑے تیز اثر کرتا ہے یہ چیز اس کے غم اور حزن کو دور کرنے کے لیے۔ تو کتنے انسان ہیں جو قلق میں مبتلا ہوتے ہیں
اور دل ان کا بس خراب ہی رہتا ہے، یعنی یہ چیز ان سے جڑی رہتی ہے، اس سوچ کو دور نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے ان کو مختلف انواع قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو کامیاب اور مفید دوا ہے وہ یہی ہے کہ اس سبب کو وہ بھول جائے جس نے اس کو اس قلق میں مبتلا کیا اور اس کے دل کو پراگندہ اور خراب کیا۔ کس طریقے سے؟ اپنے جو ضروری چیزیں ہیں، جو دنیا کی زندگی کی مہمات ہیں کسی بھی قسم کی، اس میں مشغول رہتے ہوئے، اور یہاں جو آپ شغل اپنائیں، جو کام اپنائیں جس میں آپ بزی رہیں، اس میں یہ دھیان رکھیں، وہ کام اپنائیں جو آپ کو دلی طور پہ پسند ہیں، وہ مشغلہ یا کام ہے جو دل آپ کا خود اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس میں مشغول رہنا چاہتا ہے، آپ اس کے مشتاق ہیں۔ یہ آپ کے یہ جو مقصد ہم نے ذکر کیا ہے اسے حاصل کرنے میں زیادہ نافع ہیں، واللہ عالم۔ یعنی ایسی چیزیں جو پسند نہیں ہیں اور چار ہونا چار کر رہا ہے، اس میں مشغول کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو آپ کے مطلب کی چیزیں ہیں پسندیدہ، اس میں مشغول کریں، تو یہ مقصود آپ کو زیادہ جلدی حاصل ہوگا، یعنی یہ جو فکر اور سوچ آپ کو پریشان تنگ کرتی ہے اس کو دور کرنے میں۔ چوتھی بات شیخ ذکر کرتے ہیں، ان اسباب میں سے، ان چیزوں میں سے جو آپ کے پریشانی کو اور قلق دلی پریشانی کو دور کرتی ہیں، اپنی فکر کو ایک رخ پہ جمع کرنا، اپنے تمام سوچوں کو مجتمع کرنا اپنے اس آج کے دن کے لیے، آج جو آپ کا پریزنٹ ہے اس کے لیے، ماضی مستقبل بھول جائیں، جو ہوا ہوگا، آپ ابھی یہ جس گھڑی میں جی رہے ہیں اس میں ہی اپنی ساری سوچوں کو، اپنے اہتمامات کو جمع کر دیں، اس کو مستقبل کیا ہوگا کس طریقے سے اس سے کاٹ کے رکھ دیں، اور جو ماضی میں ہوا اس کے غم اور پریشانی میں اپنے نفس کو گھلاتے رہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، ان دونوں چیزوں کو بالکل نکال دیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے الہم والحزن دونوں سے، اور حزن آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان پہ غم کرنا، جس کا تدارک ممکن ہی نہیں، جن کو واپس لانا لوٹانا اور واپس سے اس کو صحیح کر دینا یہ ناممکن محال چیز ہے۔ اور جو ہم ہوتا ہے، ان دونوں سے پناہ طلب کی، جو ہم ہوتا ہے وہ مستقبل کا جو خوف انسان کو پریشانی خدشات لاحق ہوتے ہیں، ان دونوں سے تو پناہ طلب کی ہے، بجائے اس کے کیس میں انسان گھلتا رہے اور سوچتا رہے۔ تو آپ کو چاہیے آج کے دن کے بیٹے بنے، ابن یوم، اپنا جو آج کا آپ کا دن ہے، جو گھڑی ہے، پل ہے، اس کے بنے۔ تو اپنی جتنی بھی جد و جہد ہے اور سوچوں کا محور جو ہے، آپ اس لمحے اور اس گھڑی کی اصلاح میں صرف کریں جو آپ کا وقت حاضر ہے، کیونکہ اس پر اگر آپ دل کو جما دیں گے، دل جمعی کریں گے، پوری توجہ رکھیں گے، اس کے ذریعے سے آپ کے جو بھی اعمال آپ شروع کرتے ہیں، فلاں شروع کرتے ہیں تکمیل کو نہیں پہنچتا، فلاں، وہ آپ کے پائے تکمیل پر پہنچیں گے۔ اس کے ذریعے سے بندے کو تسلی حاصل ہوگی، اس کا جو پریشانی اور غم اسے لاحق ہے اس سے بھی تسلی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے یا اپنی امت کو دعا سکھلاتے، رہنمائی کرتے، تو وہ اس بات پر ابھارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اس کے فضل کی امید اور طمع اور خواہش رکھو، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کرو، اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسی چیزیں اپناؤ جس کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو یا دور رہو جس کی وجہ سے یعنی یہ ان کا حصول مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو دعا ہے وہ عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک بندے کو چاہیے وہ کوشش اور محنت بھی کرے دین و دنیا میں جو بھی چیز اسے نفع دیتی ہے اس کے لیے، اور اپنے رب سے دعا بھی کرے، سوال بھی کرے کہ مجھے اس مقصد کے حصول میں کامیاب فرما۔ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت طلب کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی کوشش تگ و دو میں لگے رہو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے، واستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو، ولا تعجز، ہتھیار ڈال کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو ہے عاجز ہو کے نہیں بیٹھو۔ وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر کچھ ہو جائے تمہیں جو چاہتے تھے نہیں ملا یا کچھ بھی تمہارے ساتھ واقعہ پیش آ جائے تو یہ نہ کہو
لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، کاش میں یہ کرتا تو ایسا ایسا نہ ہوتا یا ایسا ایسا ہوتا. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یہ کہو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی کوئی معاملہ ہو، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ عربی میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا وہی ہوا، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو کہنا اگرچہ مگرچہ ہو جانے کے بعد یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، انسان جو ہے غلط نظریات کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو ساتھ جوڑا ہے، جمع کیا ہے کہ آپ حرص رکھیں نفع بخش کاموں کی، کوشش میں لگے رہیں ہر حال میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت بھی کرتے رہیں، اور کبھی بھی جو ہے آپ سرنڈر نہ کریں، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں عاجزی کے آگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر توڑ کے نہ بیٹھیں. یہ وہ سستی ہے جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے. اور یہ وضاحت کی کہ جو ماضی کی باتیں گزر چکی ہیں، نافذ ہو چکی ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لے، جیسے ہوئی تسلیم ہو گیا، مان لیا، جس طرح ہونا تھا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور تقدیر کو گویا کہ ہم نے دیکھا، جو اس نے لکھا تھا وہی ہونا تھا اور وہ ہوا. تو چنانچہ جو امور ہیں جو جتنے بھی درپیش ہوتے ہیں ان کی دو اقسام کی ہیں. ایک ایسی قسم ہے کہ بندے کے لیے ممکن ہے اس کو حاصل کرنا یا ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو حاصل کرنا، یا پھر ایسی چیزوں کو دور کرنا، یعنی جو اس کو نقصان دیں دور کرنا، یا اس میں کمی سے کم کرنا، اس کو اس میں تخفیف لانا. تو یہ دونوں چیزیں انسان سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں لگا رہیں اور اپنے معبود عز و جل سے مدد طلب کرے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری ایسی قسم ہے کہ اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس میں ناممکن چیز ہے، ناممکن بات ہے. تو اس میں بندہ جو ہے اپنے آپ کو اطمینان دلائے، راضی رہے، اس کے جو ہے اس کو اسی طرح تسلیم کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میں نے اصول بیان کیا ہے اس کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے سبب سے اس کو سرور اور خوشی ملے گی، اور اس کا جو غم اور پریشانی ہے وہ زائل ہوگی. پانچویں بات، پانچواں نقطہ اور پوائنٹ 6 ذکر کرتے ہیں. ان بڑے بڑے اسباب میں سے جس سے سینہ کشادہ ہوتا ہے، انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، الاکثار من ذکر اللہ عز و جل، اللہ تعالی کا ذکر الہی باکثرت کرنا، کیونکہ اس کی بہت ہی عجیب و غریب تاثیر ہے، اثر ہوتی ہے انسان کے سینے کی کشادگی اور اطمینان حاصل کرنے میں اور اس کے غم اور پریشانی کو دور کرنے میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الرعد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بڑی ہی عظیم اثر اندازی ہے اس مطلوب کو حاصل کرنے میں، اس کی خاصیت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ بندہ امید رکھتا ہے اس کے ثواب اور اجر کی. چھٹی بات شیخ ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ظاہری اور باطنی بندے کے اوپر ہے اس کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، یہ بھی سبب بنتا ہے کہ آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں مجھ پر، اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اور بندے کو اس بات پہ ابھارا گیا ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، اور یہ اعلیٰ ترین اور بلند ترین مراتب میں سے ہیں. یہاں تک کہ اگر بندہ غربت کی حالت میں ہے، فقر و فاقے کی حالت میں ہے، مرض وغیرہ ان جیسی مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہے، پھر بھی اگر وہ یعنی اس حالت میں بھی، یعنی مجھے یہ نہیں ملا، میں اس حال میں ہوں، اس میں بھی اگر وہ
تقابلہ کرتا ہے، کمپیرزن کر کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اب بھی مجھ پر ہیں، جس کو نہ میں شمار کر سکتا ہوں، نہ اس کا کوئی حساب ہے، اس کے درمیان اور جو کچھ مجھے ناپسندیدہ چیز جس میں مبتلا ہوں، جس پریشانی مصیبت میں، پھر بھی وہ دیکھے گا ان کے درمیان کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اتنی زیادہ ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ جو ناپسندیدہ چیز یا مصیبتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلا کرتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں جو اس کا کام بنتا ہے، اس کا جو وظیفہ ہے، یعنی وہ صبر کرے اور راضی رہے اور اللہ کی جو ہے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرے، تو یہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں تمام مشکلات جو ہیں اور پریشانیاں، اور ان کے جو پریشانیوں کے نتیجے میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، تخفیف آتی ہے۔ چنانچہ بندے کا امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا، کس طریقے سے اپنی اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے، یعنی صبر کرے اور راضی رہے، راضی خوشی رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو کڑوی چیزیں ہیں ان کو میٹھا بنا دیتا ہے، اس کی مٹھاس اسے ملتی ہے، تو وہ جو صبر میں اس کو کڑواہٹ برداشت کرنی پڑی تھی وہ دور ہو جاتی ہے جب اس کے اجر کی حلاوت اور مٹھاس وہ پاتا ہے۔ ساتواں نقطہ، سب سے نفع بخش چیز جو اس موقع پر فائدہ دیتی ہے وہ اس بات کو استعمال کرنا ہے جس کی جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اپنی ایک صحیح حدیث میں فرمایا، جیسے مسلم وغیرہ میں موجود ہے یا ترمذی میں، انظروا الی من هو اسفل منکم، انہیں دیکھو جو تم سے بھی کمتر ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، انہیں نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو یہ زیادہ امید کی جاتی ہے اس طرح کرنے سے کہ اللہ کی جو تم پر نعمت ہے تم اس کی ناقدری نہ کرو گے، اسے حقیر نہیں جانو گے جب تم اس طرح سے دیکھو گے اس دنیا کو اور لوگوں کو، کیونکہ بلا شبہ جو بندہ ہے اگر وہ اپنا نصب العین بنا دے اس بات کو، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے، جلیل القدر بات کو اپنی جو ہے گھٹی سے باندھ لے، تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں اچھی حالت میں ہوں، اللہ کی مخلوقات میں سے عافیت میں ہوں، اور عافیت کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سلامتی میں ہوں، اسی طرح جو رزق ملنا ہے اللہ کے طرف سے اور جو اس کے بھی تابع جتنی بھی چیزیں ہیں رزق سے متعلق، رزق روزی وغیرہ سے، چاہے جتنا بھی برا حال ہو، اگر وہ دیکھے گا اپنے سے نیچے بھی اسے بہت سارے لوگ ملیں گے تو وہ دیکھے گا میں ان سے بہتر حال میں ہوں، اس کے ذریعے سے اس کی غم، پریشانی اور دلی گھٹن یہ دور ہو جائے گی، اور اس کی خوشی اور سرور اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ رشک کرنا اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے بہتر حالت میں ہیں، جو اس سے نچلی سطح پہ جی رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ بندہ اس پر غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں اس کے اوپر ہیں دینی اور دنیاوی، تو دیکھے گا کہ اس کے رب سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ شر مصیبتیں، پریشانیاں دور کی ہیں جس میں دوسرے مبتلا ہیں، تو بلا شبہ جب وہ اس طریقے سے دیکھے گا چیزوں کو، اس کے ذریعے سے اس کے غم اور پریشانی دور ہوگی اور اسے خوشی اور سرور حاصل ہوگا۔ 8واں نقطہ شیخ ذکر کرتے ہیں، ان اسباب میں سے جو خوشی لاتے ہیں اور غم اور پریشانی کو دور کرتے ہیں یہ بھی ہے ان اسباب کو دور کیا جائے، ہٹایا جائے جو غم کا سبب بنتے ہیں، پریشانی کا، اور ان اسباب کی کوشش کی جائے جو خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو گزرا ماضی میں اس کو بھول جائیں، جو ناپسندیدہ باتیں ہوئیں جن کو واپس لوٹا کر صحیح کرنا ممکن ہے ہی نہیں، اور ساتھ میں
یہ بات جاننا کہ اپنے دل و دماغ کو اس میں مشغول رہنا، سوچتے رہنا، گھلتے رہنا، یہ فضول کام ہے اور ناممکن اور محال کام ہے، تو کیوں اس میں پڑیں؟ اور یہ تو حماقت ہے اور جنون اور یعنی پاگل پنا ہے۔ تو وہ جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے اپنے دل کا کہ اس قسم کی سوچوں سے جان چھڑائے۔ اسی طرح اپنے دل سے بھی جو ہے لڑے اور کوشش کریں اس کو اس قلق سے جان چھڑائے جو مستقبل کے بارے میں انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے، اس کھٹکے سے دور کریں جو اس کو وہم ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، فقر یا خوف یا اس جیسی جو چیزیں ہیں ناپسندیدہ مستقبل کے بارے میں تخیل اور خیالات اپنی زندگی میں اس نے پال رکھے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ جو مستقبل کی باتیں ہیں یہ مجہول ہیں، یعنی معلوم ہی نہیں اس میں جو شر اور خیر ہونا ہے یا جو اچھی امیدیں ہیں یا آلام اور آزمائش اور تکالیف ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سوچنے کا فائدہ کیا؟ یہ تو العزیز الحکیم کے ہاتھ میں ہے جو غالب ہے، اپنے فیصلے نافذ کرنے میں حکیم ہے، حکمت کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کوشش کریں اس کے خیر بھلائی پانے کے لیے اور جو نقصان دہ چیزیں ان کو دور کرنے کے لیے۔ اور بندہ اچھی طرح سے جان لے اگر وہ اپنی سوچ اور فکر کو پھیر دے گا اس کھٹکے سے، اس قلق سے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرے گا پورا اپنے مستقبل کو سنوارنے کے حال میں کام کرتے ہوئے، تو اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ جب وہ یہ کرے گا تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے حالت کی اصلاح ہو جائے گی، اس کے احوال صحیح ہو جائیں گے اور اس سے جو غم اور قلق ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نواں نقطہ شیخ ذکر کرتے ہیں ان نفع بخش چیزوں میں سے مستقبل کے جو امور ہیں اس میں جو انسان کو کرنا چاہیے، جو چیز استعمال کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے انسان اس دعا کو کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم اصلح لی دین الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح کر دے جس میں میرا بچاؤ ہے، حفاظت ہے میرے معاملے کی، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس میں میرا معاش ہے، میرا گزران ہے، جس میں میں رہتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَةِ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی بھی اصلاح کر دے جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے، جو میرا آخری ٹھکانہ ہے، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا، والموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت کو ہر شر پریشانیوں سے راحت حاصل کرنے کا سبب بنا۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے، یہ بھی آپ پڑھا کریں، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت ہی کی میں امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر ایک لمحے بھر بھی، ایک پلک جھپکنے کی مدت تک بھی، وَأَصْلِحْ شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے ہر معاملات سنوار دے، اصلاح کر دے ان کی، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر تو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح ابی داؤد میں سے صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح لپکتا ہے ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، الحاوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ جس میں اس کے مستقبل کی بھی اصلاح ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، مگر یہ دعا پورے دل کو حاضر کرتے ہوئے سچی نیت کے ساتھ کرے، ساتھ ہی ان باتوں کو پانے کے لیے جد و جہد اور محنت بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی اور جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس کو وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ 10واں نقطہ، ان مفید بہت زیادہ فائدہ مند اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے انسان کا
انسان کا قلق اور غم پریشانی دور ہوتی ہے کہ جب بندے پر کوئی بھی جو ہے بات آن پڑے، کوئی معاملے میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت، تو وہ اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے کہ وہ جو احتمال ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے بہت سارے احتمال پاسبلٹیز ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں، اس میں سے جو زیادہ سے زیادہ بن سکتی ہے، یعنی سوچے کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ، اگر اس کے نتیجے میں سب سے بدترین کا ہی سوچ لے، جہاں تک یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، اس کو سوچے اور اس کے اوپر اپنے نفس کی تربیت کر کے مطمئن کر لے، اس کو، اس پہ پریشان نہ ہو۔ جب وہ یہ کر لے گا تو پھر اس کے بعد اس جو پریشانی ہے اصل میں، اس کو کم سے کم کرنے کی، اس کو دور کرنے کی، تخفیف کرنے کی کوشش کرے جتنا ممکن ہے حسب امکان۔ اس کے ذریعے سے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو مفید چیز ہے اس کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، اس کے غم اور پریشانی دور ہوتی ہے اس سے۔ اس کے بدلے وہ پوری کوشش کرے ایسی چیزیں جو اسے فائدہ دیتی ہیں اسے حاصل کرنے کی، اور جو نقصان دیتی ہیں اسے دور کرنے کی بندے کے لیے آسان کر دی جاتی ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے جو شیخ نے ایک طریقہ یہاں پر بیان کیا ہے، اس کو یہ حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اسی طرح اگر کوئی خوف کے جو اسباب ہیں اس کا اسے سامنا کرنا پڑ جائے، بیماری کے، فقر و فاقے کے، یا مختلف چیزوں سے جو انسان کو پسند ہے اس سے محروم ہوتا ہے، تو اسے چاہیے ہے ان کو وہ لے اس طریقے سے کہ پورے اطمینان کے ساتھ ہو، اپنے نفس کو جو ہے اس میں ٹھہراؤ ہو انسان کے نفس میں اس کے تعلق سے، یعنی جو برائی آن پڑی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اس کا جو بد سے بدتر نتیجہ ہو سکتا ہے جہاں تک جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر اس نے اپنے نفس کی پہلے ہی ٹریننگ کر لی ہے کہ وہ اس پر ٹھہراؤ ہوگا، مطمئن ہوگا، جتنے بھی ناپسندیدہ چیزیں ممکن ہیں اس کے ذریعے سے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے، اس کی شدت زائل ہو جاتی ہے۔ خصوصی طور پر اگر وہ اپنے نفس کو، اس کی مدافعت، اس کو دور کرنے کی کوشش پر ابھارے، اس پر اس کی ٹریننگ دے، جتنا بھی حسب مقدور ہے اس کی طاقت میں، اس کو بھی ساتھ میں لگا دیں کہ وہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نفس بھی مطمئن ہوتا ہے، ساتھ میں وہ فائدہ مند چیز کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مصیبت کے بارے میں سوچتا رہے اور ایسی چیزوں میں ڈالے جو مصیبت کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ جو جد و جہد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اسے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ناپسندیدہ چیز کو ٹال سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے، پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا فائدہ بہت بڑا ہے، خوشیوں کو حاصل کرنے میں، سینے کی کشادگی حاصل کرنے میں، سینے کی تنگی دور کرنے میں، اور جن چیزوں کی اور ثواب اور اجر کی اور بدلے کی امید انسان حال میں یا مستقبل میں، قریب یا بعد میں رکھتا ہے، ان کو پانے میں۔ یہ چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہد بھی ہے اور مجرب بھی ہے، لوگوں تجربے سے بھی ثابت ہے، اور ایسے بہت سے واقعات اور حالات ہیں جو لوگوں نے آزمائے ہیں، ان پر عمل کیا ہے، بہت زیادہ ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ گیارہواں نقطہ شیخ ذکر کرتے ہیں، دل کے جو پریشان کن، اعصاب شکن، بالکل انسان کو ڈل اور ختم کر دیتے ہیں، ایسے جو امراض لاحق ہو جاتے ہیں انسان کو پریشانی میں، ان کے بہت بڑے علاجوں میں سے یہ بھی ہیں، بلکہ یہ بدن کے بھی امراض کا علاج کا سبب ہے، دل کی قوت ہونا اور ٹینشن نہ لینا۔ کوئی بھی آپ کو جو خیالات ہیں، اوہام ہیں، وہم و گمان ہیں آپ کی، جس کی وجہ سے برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ناپسندیدہ باتیں آتی ہیں جو اسے نہیں چاہیے، اس میں انسان جذباتی نہ ہو جائے اور فوراً رد عمل نہ دے اس طریقے سے، کیونکہ انسان جب ان خیالات اور سوچوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے
تو اس کا جو دل ہے وہ اثر لینا شروع کر دیتا ہے، رد عمل اس کا دینا اور جذباتی ہو جانا ان کے تعلق سے، خوف ہو یا جو مرض ہیں مختلف وغیرہ ان کے تعلق سے، اور جو یعنی غضب کی کیفیت ہے، تشویش ہو جانا افکار کی، انسان کی ایسے اسباب جو تکلیف دیتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیز واقع ہو جائے اور جو چیز اسے محبوب ہے یا اچھی اس کے پاس ہے وہ مجھ سے چھین جائے، یہ ساری باتیں یہ اس کے دل میں جو ہے غم اور پریشانی پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو دل کے اور بدنی امراض میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اور ذہنی خلل اور تناؤ اور نفسیاتی امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جو جیسا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس کے بہت زیادہ نقصان ان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ 12ویں بات، اور جب انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرتا ہے، اس پہ توکل و بھروسہ کرتا ہے اور ان خیالات اور سوچوں اور وہم و گمان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا جو اس کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ برے خیالات اور ٹینشن ہے اور پریشان کرنے والی باتیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل وثوق اور بھروسہ رکھتا ہے، اس کے فضل کی امید رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بہت سارے بدنی اور دل کے امراض دور ہوتے ہیں، اور اس کے دل کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے اور سینے کی کشادگی، انشراح صدر حاصل ہوتی ہے، سرور اور خوشی اسے ملتی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کتنے ہی ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں ایسے نفسیاتی مریضوں سے، اوہام اور خیالات فاسدہ ان کے ذہن میں دلوں میں چلتے رہتے ہیں جنہوں نے ان کے دل پر پورا اثر کیا ہے۔ بہت سارے قوی اور مضبوط لوگوں پر بھی، ضعیف اور کمزور لوگ تو دور کی بات ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے بیوقوفی اور جنون پاگل پنے تک پہنچا دیا ہے۔ عافیت میں تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ عافیت دے اور اسے توفیق دے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے اور کوشش اور جد و جہد کرے ان اسباب کو پانے کی جو دل کو مضبوط کرتے ہیں اور ان اسباب سے دور رہنے کی جو اس میں قلق اور اضطراب پیدا کرتے ہیں، اس میں کھٹکا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورۃ الطلاق میں، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اسے کافی ہو جاتا ہے ہر اس چیز سے جو اس کو دین و دنیا میں پریشان کرتی ہے یا جس تعلق سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ قوی القلب ہوتا ہے، ایسا مضبوط دل رکھتا ہے جس میں یہ اوہام اور سوچیں پریشان نہیں کرتی ہیں اسے، اور جو بھی حادثات اور واقعات ہوتے ہیں وہ اسے اس طریقے سے ٹینشن میں نہیں ڈالتے، پریشان نہیں کرتے، اس علم کی وجہ سے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفس کی کمزوری، انسان کی جو قوت ہے اس میں کمزوری کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور یہ پست ہمتی میں سے ہیں اور اس خوف میں سے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایسے ہی وہم و گمان میں یہ باتیں انسان نے ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ جو اس پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل طریقے سے کافی ہو جاتا ہے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور مکمل اعتماد ہوتا ہے اسے، اور اس کے وعدے پر مطمئن ہوتا ہے، جس سے اس کے دلی قلق اور پریشانی دور ہوتی ہے اور اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس کا غم خوشی میں بدلتا ہے، اس کا خوف امن میں بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر یہ فضل و کرم کرے کہ ہمیں مضبوط دل دے اور اس پہ ثابت قدمی دے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ کامل توکل کریں، ایسا توکل اور بھروسہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ ایسے بھروسے کرنے والوں کو ہر خیر اللہ عطا کرتا ہے اور اسے کافی ہو جاتا ہے، اور ان سے ہر ناپسندیدہ اور ضرر رساں، تکلیف دہ اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ 12 نکات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی کے نکات جو تھوڑے سے رہتے ہیں بلکہ اسی درس میں ہم مکمل کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ساتھی سن سکتے ہیں وہ بیٹھیں اور سنیں، ورنہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ چڑھا دی جائے گی انشاءاللہ، ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ 13واں سبب شیخ ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آپ غور کریں
کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر، کوئی مومن مرد مومن عورت سے بغض دشمنی ناگواری نہ کرے اگر اس کو اس کی کوئی ایک عادت اور خصلت بری لگتی ہے تو دوسری ایسی بھی ہوں گی جس سے وہ خوش ہوگا یا راضی ہوگا۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی دو عظیم فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس میں رہنمائی کی گئی ہے اپنی بیوی سے یا قریبی رشتہ دار سے یا ساتھی سے یا جس سے بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کا قریبی جو دوست شخص ہے، اس کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے مضبوط، اس کے تعلق سے آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کو تیار کریں اور اس بات کو پہلے سے سمجھا دیں کہ ہر شخص میں عیب ہوگا اور نقص اور کمی ہوگی، ایسی باتیں ضرور آئیں گی جو آپ کو نہیں پسند ہیں، اور اگر آپ ایسی باتوں کو دیکھ لیں تو مقابلہ کریں، اس کا تقابلہ کریں، مقارنہ کریں، کمپیریزن کریں اس چیز میں اور جو اس کے محاسن اور اچھی چیزیں ہیں، یعنی جس سے آپ یہ کرنے سے آپ وہ واجب ادا کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہوگا اور آپ کی محبت باقی رہے گی۔ جب آپ یاد کریں گے اور مقابلہ کریں گے، تقابلہ اس کے جو محاسن اور اچھائیاں اور خوبیاں ہیں اس کے اندر اور جو مقاصد ہیں خاص یا عام جو حاصل ہوتے ہیں اس سے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی کہ آپ کے تعلق برقرار رہے گا، مضبوط ہوگا، محبت باقی رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف نظر کریں، نظر انداز کریں ان کے کمیوں کوتاہیوں اور برائیوں کو، اور جو اس کی اچھائیاں اور خوبیاں ہیں اس کو نظر میں رکھیں، تو یہ دوستی یا صحبت قائم رہتی ہے، یہ رابطہ باقی رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے راحت اور سکون ملتا ہے انسان کو۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ جو قلق ہے اور جو پریشانی ہے وہ زائل ہوتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں، اور جو بھی واجب یا مستحب حقوق بنتے ہیں ان کو ادا کرنے کی پابندی باقی رہتی ہے۔ دونوں طرف سے انسان کو راحت ملتی ہے، طرفین جو ہے جب وہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن جو اس رہنمائی کے اوپر نہیں چلتا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، بلکہ اس کے برعکس چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ برائیوں پہ ہی اور کمی کوتاہیوں پہ ہی نظر رکھتا ہے اور جو خوبیاں ہیں اس سے اندھا ہو جاتا ہے، دیکھتا نہیں، تو لازم ہے کہ اس کا دل پریشان رہے گا، اس کا دل میلا رہے گا، اس کے اور جس کے درمیان تعلق ہے محبت کا وہ بگاڑ کا سبب بنے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے بہت سارے جو حقوق ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر بنتے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے اور ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اس کی پابندی اور پاسداری نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بڑے عالی ہمت ہوتے ہیں، یعنی بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے عادی بنا دیا ہوتا ہے، جب بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشن دینے والی چیزیں، اس پہ صبر کر لیتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عام یا معمولی چیزیں، اس میں وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، اور جو دل صاف ہونے چاہیے ایک دوسرے کی طرف سے اس میں میل آنے لگتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بڑے بڑے امور میں جو ہے اس پر مطمئن رہنے کا عادی تو بنا لیا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں وہ انہیں نقصان دیتی ہیں اور ان کی جو ہے راحت اور سکون پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہوشیار شخص کون ہے؟ جو اپنے آپ کو چھوٹی بڑی ہر باتوں پر مطمئن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں، اپنے نفس کے سپرد اپنے کو نہیں کرتا ایک پلک جھپکنے کے تک بھی، تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے معاملات پر بھی جو ناپسندیدہ ہیں صبر کرنا، جیسا کہ بڑے معاملات پر بھی وہ مطمئن رہتے ہیں، تو اس کا نفس جو ہے مطمئن رہتا ہے، دل اس کا سکون میں رہتا ہے اور سکون میں رہتا ہے، آسانی اور راحت میں رہتا ہے۔ 14واں پوائنٹ سے ذکر کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ
یہ جو اچھی زندگی ہے، صحیح چلتی ہوئی زندگی ہے، سعادت مندی والی، اطمینان والی، یہ بہت چھوٹی ہے. یہ بات ضروری ہے کہ اس میں لازمی طور پہ یہ یعنی زندگی چھوٹی ہے، ہر انسان کو معلوم ہے، تو اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ ایک تو پہلے ہی زندگی چھوٹی، اسے اور مزید چھوٹی کر دیں اور غم اور پریشانیوں کے پیچھے اپنی سوچوں اور فکروں کو ڈال دے اور اسی میں گھلتا رہے، دل خراب رکھے، کیونکہ یہ تو اچھی اور صحت مند جو زندگی ہے اس کے برخلاف ہے. تو آپ جو ہیں اپنی زندگی جو اچھی زندگی ہے اس کے لیے بخیل بنے، یعنی اس کے لیے حرص رکھیں، اس کے لیے خود غرض بنے کہ میں چرانے نہ دوں ان غموں کو، پریشانیوں کے کہ میری زندگی کا حصہ چرا کے لے جائیں، مجھ سے اچک لے جائیں، لوٹ لیں اپنے آپ میں، اپنی سوچوں اور پریشانیوں میں مجھے ڈال کر. تو یہ بھی ایک ایسی صفت ہے جس کو اپناتے ہیں نیک اور برے ہر قسم کے لوگ، اس میں یہ ملکہ حاصل کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہے اس کا معاملہ زیادہ اچھا بہتر ہوتا ہے کہ وہ یہ جو صفت ہے اس کا بہت بڑی مقدار حصہ پاتا ہے، اور ایسا حصہ اور نصیب پاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو جلد بھی ملتا ہے اور بعد میں بھی ملنے والا ہے. 15ویں بات شیخ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی لائق ہے کہ یعنی یہ بھی کرنا چاہیے اگر کوئی ناپسندیدہ چیز واقع ہو یا جس سے آپ ڈرتے ہیں، خدشہ ہے، اس کے درمیان اور باقی جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں دینی اور دنیاوی، ان کے درمیان تقابلہ کریں. جو کچھ ناپسندیدہ چیز آپ کو لاحق ہوئی ہے اس میں اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جس کا شمار بھی نہیں ہے، اس کے درمیان آپ تقابلہ کریں تو جو ناپسندیدہ چیز جس میں آپ مبتلا ہوئے ہیں وہ اپنے آپ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی ذہن سے، آپ کے دل سے، آپ کے اس کی پریشانی. اسی طریقے سے جس چیز کا انسان کو خدشہ ہے، کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں کہ حادثے میں مبتلا ہونے کے، مگر اس کے ساتھ کچھ سلامتی والے بھی احتمالات ہوتے ہیں کہ میں بچ بھی سکتا ہوں. تو جو کمزور ترین احتمال ہے اس کو قوی ترین پر غالب نہ آنے دیں، اس سے بھی اس کا غم پریشانی دور ہو جائے گی. یعنی بہت سی چیزوں میں ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ نقصان یا پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہوں، کیا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ چانس یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس سے بچ بھی سکتا ہوں. تو اس قوی والے کو کہ جو بچت اور بچاؤ والے ہیں اور اچھے اور خوشگوار والے ہیں انہیں غالب رکھے اس کے اوپر، اور وہ یہ مان لے بالفرض کہ بڑے سے بڑا کیا احتمال ہو سکتا ہے جو مصیبت میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو پہلے سے ہی اپنے نفس کو اس پر عادی اور مطمئن بنا لے، اگر وہ واقع ہوگا تو اس طریقے سے وہ میں اسے جھیل لوں گا، اس کو جھیلنے کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے، پہلے ہی تیار ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ ایسا ہو نہ، ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ جو آئے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں یا اس سے کم کرنے کی، اس میں تخفیف لانے کی کوشش کریں. اس طریقے سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. 16ویں بات شیخ ذکر کرتے ہیں، ان فائدہ مند امور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان یہ جان لے کہ لوگوں کا مجھے تکلیف پہنچانا، آپ کو تکلیف پہنچانا، خصوصاً اپنی بری باتوں سے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کی بری باتیں، بلکہ انہی کو نقصان پہنچائے گی، سوائے ایک حالت کے کہ آپ فوراً ریئیکشن دینے لگیں، اس پر رد عمل دینے لگیں. آپ بھی اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے پرواہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اور اپنے نفس کو خواہ میں گھلاتے ہیں، اس میں پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں. تو آپ نے خود اپنے جذبات کو اس کے آگے ڈال دیا جو آپ کو اور اب دونوں کو نقصان دے گا. پہلے صرف اس کو نقصان ہو رہا تھا جو بک رہا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ اس کو کوئی لفٹ ہی نہ کراتے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا. تو اس طریقے سے فوراً ریئیکٹ کرنا، جذباتی ہو جانا، یہ آپ کو نقصان دیتا ہے. 17ویں بات شیخ فرماتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کی سوچوں کے ماتحت ہے. سوچ سے چھٹکارا اس طور پہ ممکن نہیں، یعنی جو سوچ ہوگی وہی آپ کی زندگی اس طرح بسر ہو رہی ہوگی. اگر آپ کی جو سوچیں ہیں
آپ کو اس سوچ کے بدلے میں کوئی فائدہ دے رہی ہیں آپ کی دنیا اور دین میں، تو آپ کی زندگی اچھی ہے، خوش بختی پر مبنی ہے، اور آپ اچھے رہیں گے، خوش و مسرور رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ خراب سوچوں کے پیچھے، یعنی جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ نے ہتھیار ڈال دیا اور چلتے رہنے دیا، تو آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے جیتے جی ایک تکلیف دہ، یعنی ایک تکلیف دہ چیز بنا کے رکھ دیا، زندگی اجیرن کر دی۔ یعنی 18ویں بات شیخ فرماتے ہیں ان نفع بخش امور میں سے یہ بھی ہے جو انسان کے غم جن سے دور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو عادی بنائے کہ لوگوں سے اس کے بدلے کی امید نہ رکھا کرے۔ میں تو اتنا اچھا چلتا ہوں، یا یہ حقوق دیتا ہوں، یا یہ جتنے جذبات میں سے کوئی جذبہ ہوتا ہے وہ انہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں جو ملنا چاہیے مجھے وہ نہیں ملتا۔ تو انسان لوگوں سے اس کا بدلہ چاہنا ہی چھوڑ دے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو بدلہ ہے اس کی امید صرف اللہ تعالی سے رکھیں۔ اگر آپ کسی ایسے کے اوپر ایسے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں جس کا حق بنتا ہے آپ کے اوپر، یا ایسے سے بھی کرتے ہیں جس کا حق نہیں بھی بنتا آپ کے اوپر، تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کا اس کے ساتھ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ اس بات کی پرواہ کریں ہی نہ کہ وہ میری شکر گزاری کرتے ہیں جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا، جس کے ساتھ میں نے کوئی بھلائی کی بدلے میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو خاص بندے ہیں، جو اچھے نیک مومنین ہیں، ان کی خصوصیت ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے سورۃ الانسان میں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو صرف اللہ کے چہرے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتے، نہ تم ہماری تعریفیں کرو یا کچھ اس کے شکر گزاری کرو۔ اور یہ معاملہ زیادہ تاکید والا ان کے تعلق سے، اہل و عیال، اولاد کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے، اور جس سے جتنا زیادہ مضبوط آپ کا قریبی کانٹیکٹ اور تعلق ہے اس کے تعلق سے یہ معاملہ زیادہ ہے۔ یعنی میں کر رہا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں کیا دیا، کیا مل رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے نفس کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں گے تو آپ ان سے بھی ان برائیوں کو دور کر دیں گے اور خود بھی راحت میں آ جائیں گے، خود کو بھی آسانی اور راحت دیں گے، ان کو بھی راحت اور آسانی دیں گے، اور جو اچھے اور فضائل والی چیزیں آپ پانا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے اپنے اوپر یعنی ٹینشن نہ پال لیں اور بوجھ، اور اس کے لیے غیر فطری جو آپ کا دل نہیں مانتا وہ والا طریقہ استعمال کریں، بلکہ جو داعی نفس ہے انسان کا، یعنی جو نیچرل طریقہ ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے وہ کام کرے جس میں کوئی قلق نہ ہو دل میں، نہ چاہتے ہوئے بیزاری میں اس طریقے سے کام نہ ہو اچھائیوں اور فضائل حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی آپ مفید کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بالکل سیدھا چلے، اپنے دل کے موافق جو اس کو سکون اور راحت دیتے ہوئے وہ معاملہ چلے، اس کی سنیں، ورنہ آپ ناکام اور نامراد ہو سکتے ہیں اس خوبی کو حاصل کرنے میں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹیڑھا اور غلط راستہ اس کے لیے اپنایا ہے، جبکہ سیدھے راستے سے بھی وہ حاصل ہو سکتی تھی۔ کیوں ہر چیز کو مشکل بناتے ہیں؟ تو یہ حکمت میں سے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسے امور جو ناپسندیدہ ہیں، دل میلا کرتے ہیں انسان کا، ان کو تبدیل کر دے، جو دل صاف کرنے والی باتیں ہیں ان کے ساتھ جب آپ یہ اپنائیں گے، شیخ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کا دل میلا کرنے والی چیزیں دل صاف کرنے والی چیزوں سے بدل جائے گی، کڑواہٹ مٹھاس سے بدل جائے گی، اور جو لذتیں ملتی ہیں انسان کو، جن لذتوں کی وہ چاہت رکھتا ہے دنیا اپنی زندگی میں، ان کی مٹھاس میں اضافہ ہوگا، اور جو اسے خراب کرنے، اس کا مزہ خراب کرنے والی چیزیں ہیں وہ زائل ہوں گی۔ 19ویں بات شیخ ذکر کرتے ہیں جو فائدہ مند چیزیں ان کو اپنا نصب العین بنا دیں، آنکھوں کے سامنے رکھیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، ایسے چیزوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں جو نقصان دے رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نقصان یعنی مجھے فائدہ نہیں دیتی، بے چینی پیدا کرتی ہیں، اسے کیوں آپ جو ہے اسے گھاس ڈالتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ تو
جب آپ یہ کریں گے تو آپ سے وہ جو غم دینے والی چیزیں ہیں، پریشان کرنے والی چیزیں دور ہوں گی. اور یہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس کو اپنے نفس کو جو ہے راحت دے کے اس میں ٹھہراؤ لا کے اپنے نفس میں ہر چیز میں جلدی بازی نہ کریں، اور جتنی بھی آپ کی سوچ اور فکر ہے اس کو ایک جگہ مرکوز کرتے ہوئے، توجہ دیتے ہوئے جو اہم کام ہے انسان کے دین دنیا کے، ان پر توجہ پوری کی پوری ڈالتے ہوئے یہاں وہاں اپنی سوچوں کو چھوڑیں ہی نہ. اس میں مکمل طریقے سے جب آپ توجہ رکھیں گے، پوری طریقے سے کنسنٹریشن کریں گے، اس سے آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی. 20واں نقطہ شیخ ذکر کرتے ہیں، ایسے فائدہ مند امور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، اس میں پوری توجہ ہو. جو میں ابھی جس حال میں موجود ہوں، یہ جو میرا موجودہ وقت ہے، اس میں رہے، مستقبل کا چھوڑ دے کہ اس میں بھی اپنی سوچیں لڑائے اور لگائے، اور ماضی میں جو گزر گیا اس پہ غم کر کے اور سوچ کے پریشان ہوتا رہے. کیونکہ یہ جو کام ہے جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال ہیں، اگر آپ پوری توجہ سے وہ کام نہیں کریں گے تو اس میں ماضی کی چیزیں بھی گھس آئیں گی خود ہی، اور مستقبل کے جو دھڑکے لگے ہوئے ہیں اور جو خدشات ہیں وہ بھی اس میں گھس کے اس کو بڑھا بھی دیں گے اور ٹینشن اور پریشانی میں اضافہ کریں گے. تو پھر ان کو واپس سے ہینڈل کرنا، ان کو کور کرنا، ان پر اپنے نفس کو مطمئن کرنا، ان کو بچھا دینا، ٹیکل کرنا، یعنی نیچے کر دینا، یہ آپ کے لیے قابو میں کرنا، کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا. چنانچہ ہر چیز کو جب پوری توجہ آپ دیتے ہیں، اس کے اپنے وقت آنے پر جو مستقبل والی چیزیں ہیں، جو ماضی میں گزر چکی ہیں، اس وقت کی بات ہے، اس پہ تو سوچنا نہیں، تو پھر وہ صحیح طور پر پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو اگر آپ اپنی موجودہ جو چیز ہے جس میں آپ مبتلا ہیں یا کر رہے ہیں کام، اس پہ پوری اگر توجہ رکھیں گے تو جو مستقبل وغیرہ خدشات آپ کو لگے ہوئے تھے اس کی فکر کو ہٹا دیں گے، تو خود اللہ تعالیٰ وہ قوت دے گا اس حال کی زندگی کو صحیح کرنے کی وجہ سے، ایسی قوت دے گا جو آپ کی مستقبل کی سوچ اور قوت عمل پر اثر انداز ہوگی، مستقبل بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. 21ویں اور آخری بات شیخ ذکر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو فائدہ مند اعمال ہیں اس کی بھی ترتیب رکھیں، اس کو ترتیب سے جو ہے امپورٹنس دیں، جو سب سے اہم ہے اس کو اوپر رکھیں، پھر جو اس کے بعد ہے اس سے کم تر ہے. اس طریقے سے پریورٹی بیس جو ہے ہمارے کام ہونے چاہیے، ترجیحات کا تعین صحیح ہونا چاہیے. تو جو سب سے اہم ہے، جو سب سے ممیز اور امتیازی چیز ہے، اس کو سب سے اوپر رکھیں. اور سب سے اہم چیز کون سی ہوگی آپ کے کاموں میں؟ جس کی جانب آپ کا دل رغبت کرتا ہے، جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے، جو آپ جس کا حصول آپ چاہتے ہیں جلد سے جلد، اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، ان کو اوپر رکھا کریں. اور جو اس کی ضد ہے، جو اگر آپ اس کو اوپر رکھیں گے تو آپ بوریت کا شکار ہوں گے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، دل اچاٹ ہو جائے گا، آپ کا دل خراب ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نہ کریں، نہ چاہتے ہوئے کاموں کو ترجیحات زیادہ دے رہے ہیں، اور جو آپ کے پسندیدہ یا جن میں آپ منہمک رہنا چاہتے ہیں ان کو وہ توجہ نہیں دے رہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ان تمام چیزوں میں آپ کس چیز سے مدد لیں؟ ایک تو سوچ آپ کی صحیح ہو، اور ساتھ میں جو خیر خواہ لوگ ہیں ان سے مشاورت بھی کریں. جیسے کہ حدیث میں کہ جو مشورے کرتا ہے اپنے خیر خواہوں سے، ندامت کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا. اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اچھی طریقے سے اس کی اسٹڈی کریں، باریک بینی سے اس کو سوچ سمجھ کے کیا کریں. اگر اس میں واقعی مصلحت پائی جاتی ہے تو پھر پرعزم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل اور بھروسہ کرنے والوں پر، جو اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی شیخ کا یہ رسالہ جو ہے ختم ہوا، جو کہ نہایت ہی مفید تھا اور اہم ترین باتوں پر مبنی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں بدنی اور دلی بیماریوں میں، نفسیاتی تناؤ، دباؤ، ذہنی خلفشار اور پریشانیوں میں،
ماضی کے تعلق سے، مستقبل کے خدشات کے تعلق سے، اپنی حال کی زندگی کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی رہنمائیاں تھی کتاب و سنت کی صورت میں ان سے ماخوذ کی ہوئی، سلف صالحین کے عمل کی ہوئی، ان تمام پر عمل کرنا انہیں نصیب فرمائے، اور جو اس کے نتیجے ملنے ہیں وہ بھی انہیں نصیب فرمائے، اور اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی اور آخرت بھی اچھی اور اجر و ثواب سے بھرپور عطا فرمائے، اور جتنی بھی چیزیں اس کے برعکس ہیں، نقصان دینے والی ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، دل و دماغ کو پریشان کرنے والی ہیں، ان کی زندگی خراب کرنے والی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور انہیں دور کرے تمام مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں سے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔